شام کے ساحل سے کچھ فاصلے پر ایک پرانا مگر پررونق قصبہ آباد تھا۔ اس قصبے میں یعقوب نامی ایک بزرگ طبیب رہتا تھا۔ یعقوب کی شہرت صرف دواؤں تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کی نیک نیتی، نرم دلی اور ایمانداری بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا چکی تھی۔ وہ دور دراز سے نایاب جڑی بوٹیاں منگواتا اور محتاجوں کا مفت علاج کرتا۔ لوگ اسے محض حکیم نہیں بلکہ مسیحا کہتے تھے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں واقعی شفا تھی۔ یعقوب کا گھر چھوٹا مگر سکون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک بیٹا رہتے تھے جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز ابھی جوانی کے ابتدائی دنوں میں تھا اور اپنے والد کے ساتھ کام سیکھ رہا تھا۔ وہ محنتی تھا، مگر دل میں کبھی کبھی یہ سوال اٹھاتا کہ آخر اس کے والد اتنے کم پیسوں پر کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ قصبے کے دوسرے حکیم کئی گنا زیادہ کما رہے تھے، مگر یعقوب ہمیشہ بس اتنا لیتا کہ چولہا جلتا رہے۔ ایک دن ایاز نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ابا، آپ سب سے بڑے طبیب ہیں، لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر آپ دوسروں کی طرح زیادہ معاوضہ کیوں نہیں لیتے؟ یعقوب نے بیٹے کی طرف دیکھا اور نرمی سے مسکرا کر کہا، بیٹا، اصل شفا دوا میں نہیں بلکہ نیت اور دعا میں ہے۔ اگر حکیم کے دل میں لالچ آ جائے تو اس کے ہاتھ کی دوا زہر سے کم نہیں رہتی۔ اصل علاج ایمان، انصاف اور خدمت میں ہے، اور یاد رکھنا، پیسہ انسان کو کبھی سہارا نہیں دیتا، اصل سہارا ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ایاز خاموشی سے سنتا رہا، مگر دل کے کسی کونے میں شک باقی رہا۔ وہ سوچتا، ہم پہاڑوں سے جڑی بوٹیاں لاتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، پھر یہ سب قسمت اور اللہ کی دین کیسے ہوئی؟ یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ سوال اسے اکثر بے چین کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا، یعقوب بڑھاپے میں کمزور ہونے لگا اور ایاز کے دل میں دنیاوی آسائش کی خواہش جڑ پکڑنے لگی۔ ایک دن دواؤں کی شدید کمی ہو گئی، کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ختم ہو گئیں جن کے بغیر علاج ممکن نہ تھا۔ یعقوب اب سفر کے قابل نہ رہا۔ اس نے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، اب یہ ذمہ داری تمہیں نبھانی ہے۔ یاد رکھنا، جب راستے بند لگیں اور امید ٹوٹنے لگے تو اللہ کو پکارنا، وہی مالک ہے، وہی دروازے کھولنے والا ہے۔ ایاز نے بس سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں وہ اپنی طاقت اور جوانی پر بھروسہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ کامیابی صرف محنت سے ملتی ہے، دعائیں اور قسمت محض ایک وہم ہیں۔ یوں ہی وہ 3 دن کے سفر کے بعد ایک اجنبی شہر جا پہنچا۔ وہاں ایک پرانی سرائے میں قیام کیا، کھانا کھایا اور اگلے دن کے سفر کی تیاری کرنے لگا۔ مگر اس کے دل میں اب بھی یہی غرور تھا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگلی صبح جب سمندر کے کنارے آذان کی آواز گونجی تو ایاز نے اپنا سامان باندھا، گھوڑے کی لگام تھامی اور سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے سامنے لمبا راستہ تھا جو گھنے جنگلات اور جلتے صحراؤں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا تھا۔ سورج کی تپش بڑھتی گئی اور راستہ بھی کٹھن ہوتا گیا۔ قدموں میں جوانی کا جوش ضرور تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک اندیکھی بے چینی بھی بیٹھ گئی تھی۔ دوپہر تک اس کے جسم کی طاقت جواب دینے لگی، پیاس اور تھکن نے گھیر لیا۔ بالآخر اسے ایک پرانا برگد کا درخت نظر آیا، جس کے نیچے بیٹھ کر اس نے سانس بحال کی، کچھ خشک روٹی کھائی، گھوڑے کو بھی چارہ دیا اور چند لمحے کے آرام کے بعد پھر سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ جنگلوں کی گھنی چھاؤں پیچھے رہ گئی اور سامنے تپتے ریت کے انبار پھیل گئے۔ ایاز نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور صحرا میں داخل ہو گیا، مگر جتنا آگے بڑھتا شہر کا کوئی نشان نہ ملتا۔ تپتی ریت، کھانے پینے کی کمی اور بے انتہا پھکن نے دل میں خوف اور بے بسی بھر دی۔ شام ڈھلنے لگی اور اس کے پاس نہ کھانے کا ذخیرہ تھا نہ گھوڑے کے لیے چارہ۔ اندھیرا بڑھتے ہی دہشت نے دل کو جکڑ لیا۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے موت قریب آ گئی ہو۔ گھوڑا بھی تھک کر زمین پر گر گیا۔ ایاز نے اسے ایک سوکھے تنے کے قریب باندھ دیا اور خود ریت پر ڈھلک گیا۔ آنکھوں پر اندھیروں کا سایہ چھا گیا اور دل نے کہا، یہی میرا انجام ہے، یہاں نہ زندگی ہے نہ امید۔ لیکن اسی عالم میں اسے والد کی نصیحت یاد آ گئی، کانوں میں گونجنے لگا، بیٹا، جب سارے راستے بند ہو جائیں تو اپنے رب کو پکارنا، وہی مالک ہے، وہی مددگار ہے۔ دل میں ایک لرزش اٹھی۔ اس نے پانی کا چھوٹا مٹکا اٹھایا۔ اندر اتنا ہی پانی تھا کہ یا تو خود پی لیتا
یا وضو کرتا۔ لمحہ بھر کے لیے خوف نے کہا کہ پانی پی لو، مگر ایمان نے سرگوشی کی کہ اصل سہارا اللہ ہے۔ اس نے پانی وضو میں استعمال کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سجدے میں گر کر روتے ہوئے دعا کی، اے پروردگار، اگر آج رات میرے لیے رزق لکھا ہے تو اپنی رحمت سے اتار دے، میں تیرا بندہ ہوں، میرا سہارا تو ہی ہے۔ وہ تھکن سے بے حال ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ صحرا کی خاموشی میں نہ کوئی آدمی تھا نہ کوئی بستی، صرف اندھیرا اور خوف۔ لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دور سے ایک جانور دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر چاندنی میں صاف ہوا کہ یہ ایک جنگلی کتا ہے۔ کتے کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ایاز کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بھاگنے کی سکت نہ رہی۔ کتا قریب آیا اور اچانک اس کے سامنے ایک چھوٹا سا تھیلا پھینک دیا، پھر خاموشی سے وہیں بیٹھ گیا۔ ایاز نے پہلے تو ڈرتے ہوئے اسے نظر انداز کیا، مگر بھوک اور پیاس نے مجبور کر دیا۔ اس نے تھیلا کھولا تو حیران رہ گیا۔ اندر گرم روٹی، گوشت اور ایک چھوٹا مٹکا بھرا ہوا پانی رکھا تھا۔ ایاز کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا، پانی پیا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لمحے اس کے اندر پہلا چراغ جل اٹھا کہ واقعی سب کچھ محض محنت نہیں، اصل سہارا وہی ہے جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ رات کی خاموشی میں ایاز ریت پر ہی تھوڑی دیر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے ہمت جمع کی اور دوبارہ سفر کی تیاری کرنے لگا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہی جنگلی کتا اب بھی اس کے ساتھ تھا۔ ایاز نے سوچا کہ شاید یہ محض اتفاق ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے یقین ہونے لگا کہ یہ کوئی اشارہ ہے۔ وہ دونوں آگے بڑھنے لگے، مگر صحرا میں نہ کوئی راستہ تھا نہ کوئی نشان۔ ایاز نے سوچا کہ بس سیدھا چلتا رہوں گا۔ کچھ ہی فاصلے پر کتا زور سے بھونکنے لگا اور ایک طرف کو مڑ گیا۔ ایاز نے پہلے دھیان نہ دیا، لیکن کتے کا مسلسل بھونکنا اور وہیں رک جانا اس کے دل کو چونکا گیا۔ وہ آگے بڑھا تو سامنے ایک وحشت زدہ جنگل دکھائی دیا جس میں درندوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ فوراً پلٹ کر اس نے کتے کا پیچھا شروع کیا اور دل ہی دل میں سوچا، شاید یہ میرا رہنما ہے، اللہ کا بھیجا ہوا وسیلہ۔ کتا آگے، ایاز پیچھے۔ کچھ دیر بعد سامنے ایک چھوٹا سا مکان نظر آیا۔ ایاز کے دل کو سکون آیا کہ آخرکار انسانوں کی بستی کا نشان ملا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر شفقت اور مہربانی جھلک رہی تھی۔ ایاز نے ادب سے کہا، اماں جی، کیا میرے گھوڑے کے لیے کچھ پانی مل سکتا ہے؟ ہم دونوں سخت پیاسے ہیں۔ عورت نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں بیٹا، اندر آ جاؤ۔ اس نے گھوڑے کو پانی پلایا، ایاز کو بھی سیراب کیا اور ساتھ بٹھا لیا۔ باتوں باتوں میں جب ایاز نے اپنے سفر اور اپنے والد کے پیشے کا ذکر کیا تو عورت کے چہرے پر ایک حیرت سی جھلکی۔ اس نے کہا، بیٹا، کل رات میں نے اپنے مرحوم شوہر کے ایصال ثواب کے لیے کھانا بنایا تھا، ساتھ ہی صدقے کے طور پر ایک تھیلے میں روٹی اور پانی رکھ دیا تھا کہ کوئی مسافر آ جائے تو اسے دے دوں، مگر افسوس رات کو ایک کتا وہ تھیلا منہ میں دبا کر بھاگ گیا۔ میں نے پیچھا بھی کیا مگر وہ صحرا کی طرف نکل گیا۔ اگر وہ کھانا ہوتا تو آج میں ضرور تمہیں کھلاتی۔ یہ سن کر ایاز کا دل دھڑک اٹھا۔ آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر تازہ ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی کتا اس کا وسیلہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے عورت کو سچائی بتا دی۔ عورت نے شفقت سے کہا، بیٹا، میرے باپ کہا کرتے تھے کہ رزق ہمیشہ قسمت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو، محنت شرط ہے۔ اگر تم یہ سفر نہ کرتے تو وہ کھانا تم تک کیسے پہنچتا؟ اللہ محنت کو ضائع نہیں کرتا، مگر دینے والا وہی ہے۔ ایاز کی روح پر یہ الفاظ جیسے بجلی کی طرح اترے۔ اسے اپنے والد یعقوب کی نصیحتیں یاد آئیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے عورت کے گھر سے رخصت ہوا۔ اس کے دل پر ایک حقیقت روشن ہو گئی تھی کہ رزق کبھی صرف محنت کا نتیجہ نہیں، یہ دعا، صدقہ اور اللہ پر بھروسے کا پھل بھی ہے۔ کچھ دن بعد وہ جڑی بوٹیاں خرید کر اپنے قصبے لوٹ آیا۔ یعقوب نے بیٹے کی آنکھوں میں بدلی ہوئی روشنی دیکھی اور کہا، بیٹا، کل رات تمہاری ماں نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور صدقے کے لیے کھانا الگ رکھا تھا۔ وہی صدقہ اللہ نے تم تک پہنچایا۔ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک اندلس میں رزق دینا اور یونان میں پہنچانا برابر ہے۔
وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ یعقوب نے مزید کہا، بیٹا یہ سفر تمہارے لیے 3 نشانیاں لے کر آیا۔ پہلی یہ کہ نصیب کا رزق تمہیں ضرور ملتا ہے، چاہے تم صحرا میں اکیلے ہو۔ دوسری یہ کہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا صدقہ ہمیشہ کسی ضرورت مند تک پہنچتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ دعا بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ نے ایک کتے کو بھی تمہاری رہنمائی کا وسیلہ بنا دیا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ انسان کا علم محدود ہے، مگر اللہ کا علم سب پر حاوی ہے۔ ایاز کے دل میں اب یہ بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی کہ اصل کامیابی دولت یا شہرت میں نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور بندوں کے ساتھ انصاف میں ہے۔ اگر منافع کم بھی ہو جائے تو بھی دل مطمئن رہتا ہے۔ اور صدقہ کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس طرح ایک صدقے نے تمہیں زندگی بخشی، اسی طرح تمہارا صدقہ کسی اور کی جان بچا سکتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہماری محنت، دعا اور یقین کے بغیر ادھوری ہے۔ صدقہ اور دعائیں وہ خزانے ہیں جو ہمیں ان راستوں سے سہارا دیتے ہیں جہاں ہم خود کو تنہا سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے پرانے قصے اردو میں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی محبت اور دعائیں ہی ہماری اصل طاقت ہیں۔ شکریہ۔